کامران مرتضیٰ صاحب سے بتائیے گا، قانونی طور پہ ظاہر ہے آپ اس حوالے سے ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، اگر تو ایسا ہوتا ہے ساکھدار کا نام آتا ہے، معاملات طے بھی پا جاتے ہیں، تو کیا اسے قانونی طور پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے جیسے کہ انڈیا دے رہے تھے احمد اویس صاحب؟ اور اگر 230 سیکشن میں جو تبدیلی ہوتی ہے، ترمیم لائی جاتی ہے، اسے پرسن اسپیسیفک قرار دے کے عدالتیں اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں؟ دیکھیے سیکشن 230 کے علاوہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی ہے اس میں. کانسٹیٹیوشنل پروویژن اس کو ہم امینڈ نہیں کر پائیں گے. آرٹیکل 224 ہے. احمد اویس صاحب مجھے درست کریں اگر میں غلط ہوں تو یہ چیلنج ہو تو سکتا ہے. چیلنج تو ہر معاملہ ہو سکتا ہے، مگر یہ معاملہ چیلنج ہوگا اور اس کو لیڈرشپ جو بھی کرے اس کے اوپر دیکھ لے، اس کو سوچ لے. بہتر یہ ہے کیونکہ 8 اگست کے بعد بنیادوں پہ چیلنج ہوگا؟ چیلنج بہت سی بنیادوں پہ ہو سکے گا. ایک تو بنیاد یہ بھی ہو سکے گی کہ شاید جو ہے نا ہم آرٹیکل 224 کی اور سیکشن 230 کی روح کے خلاف جو ہے نا یہ ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پروویژنز درست نہیں ہے، میرا ماننا ہے. اور یہ میں اس میں کسی پارٹی کے تعصب کا شکار نہیں ہوں کہ میں JUI کا ممبر ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ کہ یہ کوئی نتائج نہیں دے پائیں. یہ 2 پروویژنز جو ہے نا کوئی نتائج نہیں دے پائیں. اب جب نتائج نہیں دے پائیں تو تبدیل ہونا چاہیے، مگر تبدیل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو قانون تبدیل کرنا ہوگا. پھر جو میں چاہتا ہوں میرے چاہت کے مطابق اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ان کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کسی ایک کو جو ہے اس الیکشن کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو. مگر یہاں پہ نہ صرف الیکشن کمیشن پہ جو ہے وہ اعتراضات اٹھتے ہیں، بلکہ پہلے سابقہ حکومتوں پہ اٹھتے تھے. پھر جب یہ نئی جو نا کانسیپٹ جو ہے نا ہم نے انٹروڈیوس کروایا، یہ 224 آرٹیکل والا اور سیکشن 230 والا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں. پچھلے 2018 والے الیکشن کو دیکھ لیجئے گا، 2013 والے الیکشن کو دیکھ لیجئے گا، تو اعتراض ہر جگہ پہ ہر وقت موجود رہا ہے. اب اعتراض جب ہر وقت موجود رہتا ہے تو اس قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے، مگر جب تک قانون درست نہیں ہو جاتا اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب، سر ظاہر قانونی آرا آپ نے بھی دی اس حوالے سے اور سینیٹر صاحب نے بھی دی، ذرا یہ بتائیے گا PTI ریگریٹ کرتی ہے ان فیصلوں پر کہ ہم نے پنجاب KP کی، پھر قومی اسمبلی سے بھی استعفے دینے کا کہا اور بڑے برملا اظہار کر کے گئے، واپسی کی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہم چاہتے ہیں جی اپوزیشن اور نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ نیوٹرل ہو. اب آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہا، تو ان فیصلوں پر افسوس ہوتا ہے سیاسی سپیس چھوڑنے پر؟ دیکھیے، انسان کے کسی بھی کردار میں وہ ہو، کسی کیریکٹر میں جب وہ ہوتا ہے اور اہم منصب پہ فائز بھی ہو، تو اس سے بعض اوقات لیپسز بھی ہو جاتی ہیں، غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. لیکن جو پازیٹو وے آف تھنکنگ یہ ہے کہ آپ غلطیوں سے سبق تو ضرور سیکھیں، لیکن اس کو لکیر پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ ہو گیا کوئی فیصلہ، اب آگے چلنا ہے آپ نے. اب جو حالات بن گئے ہیں اس کو نپٹنے کے لیے آپ نے اسٹیپ لینے ہیں. بھاری قیمت چکا رہے ہیں آپ ہی کو. الیکشن سب سے پہلے چاہیے تھے اور آج اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پتہ نہیں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا فیوچر ہوگا آپ کے چیئرمین کا، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. نہیں معلوم ہے بالکل. بیلٹ پیپر کے اوپر بلے ہی کا نشان ہوگا، کوئی اور نشان نہیں ہو سکتا. اور پارٹیسپیٹ کرنے سے کوئی اس وقت طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے. PTI کو اور چیئرمین کو JIT نے قصوروار قرار دیا ہے مرکزی چیئرمین PTI کو 9 مئی کا. آج وزیر اعظم بھی انڈیا دے چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اس کے خلاف پھر ملٹری ٹرائل ہوگا. تو کریں جب ہوگی، جب سزا ملے گی. ابھی کہہ دینے سے کافی نہیں ہو جائے گا، یہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ تو ان کی وشفل تھنکنگ ضرور ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو وہ سائڈ لائن کر دیں تاکہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں باقی تمام. ورنہ ان کی حیثیت کیا ہے میاں نواز شریف اور فیملی کی اور شہباز وغیرہ کی؟ اس وقت جو پاپولیرٹی ہے، جو عوام جانتے ہیں، جو قومی دولت کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ ہوا ہے، جو انہوں نے وہ اتنی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، وہ کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے. وہ آج بھی قائم ہے. جا رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف جا رہے ہیں، FIA نے بلایا ہے، اسد عمر کو بھی بلایا ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی بلایا ہے، 24-25 کی ڈیٹ. ہاں جائیں گے بالکل جائیں گے اس کے اندر، اور وہاں پہ اس کو پوری طرح سے کنٹیسٹ کریں گے. اور یہ
کیونکہ 164 کی خالی اسٹیٹمنٹ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے کوشچن ہیں جو ریز ہوتے ہیں, اور جس وقت یہ ٹرائل شروع ہوگا تو ہی ول بی سبجیکٹ ٹو سر کراس آپ نے خود ایگزامینیشن. ابھی پروگرام میں کہا کہ اسحاق ڈار نے آن اوتھ 164 کا بیان دیا پھر مکر گئے, تو یہ آپ نے ان کا ایک تضاد ان کی پرسنالٹی کا بتایا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ 164 کو پھر کیوں نہ سچ مانا جائے جو کہ اعظم خان نے بیان دیا ہے؟ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو 164 کی اسٹیٹمنٹ دے کے آن اوتھ اس سے مکر گئے, اسی لیے کوالیفائی کر گئے ہیں وہ پرائم منسٹرشپ کے لیے کیئر ٹیکر. تمام نون لیگ نے اس کو نامینیٹ کر دیا کیونکہ وہ ان باتوں کو کوالیفائی کر گئے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ آدمی جو ہے ہی ول ڈیلیور. سوال یہ ہے کہ آپ ایک ہی طریقہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جب تک پاکستان کے آئین کو موم کی ناک بنا کے رکھیں گے, جو رکھا ہوا انہوں نے, جو کچھ سپریم کورٹ میں جو تماشا لگا, جو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر جو تماشا لگایا, اور اس کے بعد نیچے کی اسی لیے وجہ سے پاکستان میں قانون کی اور آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. اور یہ حیثیت کو ختم کر کے جب آپ رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدل دیں گے تو بڑے سخت قسم کے اس کے ہمیں نتائج بھی ہوں گے اور خمیازے بھی بھگتنے پڑیں گے, اور جو ہم بھگت بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے. ایون پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پاکستان کے آئین کا خیال رکھنا ہوگا اور اپ ہولڈ کرنا ہوگا اس کو, کیونکہ یہی اوتھ انہوں نے بھی لیا ہوا ہے. اس لیے پاکستان کی بچت اور بقا ایک ہی چیز میں ہے.